हमारे स्पोर्ट्स स्टूडेंट एसोसिएशन पिछले 14-15 साल से एक्टिव है जर्मनी में, जिसका आगाज़ जर्मनी में हुआ। उसके बाद बरतानिया, USA और कनाडा में भी ये तंजीम काम कर रही है। तलीम इस्लाम कॉलेज स्पोर्ट्स स्टूडेंट एसोसिएशन की सदारत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पिछले 3 साल से आप लोगों ने डाली और मैंने कोशिश की है कि इसको जिस हद तक मुमकिन हो आपके कामों के साथ आगे से आगे लेके जाएं। ये एसोसिएशन जब शुरू हुई तो उस वक्त चंद लाख रुपया हम स्कॉलरशिप फंड में भिजवाने के लिए बड़े खुश होते थे और हम कहते थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, और महदूद तादाद में हमारे मेंबर भी थे। अब अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों की दावत से मेंबरान की तादाद में इस साल तकरीबन 40 नए मेंबर जो शामिल हुए, जिन्होंने मेंबरशिप भी अदा की है और स्कॉलरशिप फंड में भी उन्होंने अपने वादा याद किए। हम बहुत सोच रहे थे कि पिछले 3 सालों में कोरोना की वजह से हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात भी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़हन में एक तजवीज़ डाली कि हम इज्तिमात और जलसा सालाना के मौके पर अपना एक इंफॉर्मेशन स्टैंड है, और उस स्टैंड की बदौलत बहुत सारे नए मेंबर हमारे पास आए और एसोसिएशन का तारुफ भी हुआ। बहुत सारे लोग थे वो कहते थे हम जानते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि आप काम क्या कर रहे हैं। ये जो प्लाकार्ड आपके पास पीछे लगे हुए हैं, ये हमने जलसा सालाना के मौके पर लगाए थे, जिससे लोगों को तारुफ हासिल हो कि एसोसिएशन करती क्या है। तो पहले तो यही हमारी ख्वाहिश थी कि आप स्कॉलरशिप फंड में ज़्यादा से ज़्यादा रकम मरकज़ को भिजवा सकें, लेकिन मैंने की जो तलीम इस्लाम कॉलेज स्पोर्ट्स स्टूडेंट एसोसिएशन बरतानिया का सालाना दिन था, वहाँ खिताब करते हुए उनका ये साथ सुना कि आप और भी रफाई काम करें, जैसे कि अफ्रीका में मसाजिद, वाटर पम्प और स्कूल की तमीर वगैरह। तो इस तजवीज़ को हमने ज़हन में रखा और हमने इस पर काम किया। अल्लाह ताला की फजल से मैं से चांदी में पाकिस्तान गया हुआ था, तो हमारे एक दोस्त ने जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया 2-3 दफ़ा, और वो मैं इसलिए अटेंड नहीं कर सका कि मैं मुल्क से बाहर था। तो फिर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट मुझे भिजवाया कि आप कहाँ हैं, मैं आपको बार बार फ़ोन कर रहा हूँ कि आपकी तबीयत तो ठीक है। तो मैंने उन्हें फ़ोन कर दोबारा पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा आपको बिल्कुल सलाह लेना चाहता हूँ और कोई आदमी आपके साथ ना हो। मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने कहा कोई ऐसा उनका मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है। तो दोबारा मैंने कहा मैं तो गई कुछ दिन ऑडिटर हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अक्टूबर के आखिर में नंबर शुरू में इंशाल्लाह यहाँ आ जाऊँगा, तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ पहुँचा फिर उनका मैसेज आया कि आप आ गए हैं, तो मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं जब मिलने के लिए आया तो उनके हाथ में एक तोहफा था, जिसके अंदर एक मस्जिद की तामीर के लिए पैसे उन्होंने जमा किए। वो पैसे उन्होंने दे दिए ताकि ये मैं हमारे से बाहर रखी हुई थी, और मैं बीमार हो गया था, मुझे ये फिक्र थी अल्लाह रहम करे मुझे कुछ हो गया तो मैं ये इस तामीर में हिस्सा नहीं ले सकती, तो आप इसको फौरन लीजिए और इसको मैंने थोड़े तौर पर ये उसकी रसीद मैंने बनवाई, उनको भी भिजवा दी और मरकज़ में भी UK सेंटर को भी इतला कर दें कि एक मस्जिद की तामीर के लिए हमें रकम भेज दी। इसी तरह एक और दोस्त इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे फ़ोन में इतला दिया इस वीक में मंडे या मंगल को वो भी आ रहे हैं, तो वो भी एक मस्जिद की तामीर के लिए इंशाअल्लाह वो अदायगी करेंगे। तो ये अल्लाह ताला का वजह है, आप उसको का दामन है। इस वक्त एसोसिएशन जो है उसने 24,500 के करीब रकम जो थी वो इस माली साल में मिलवाई है हमने मरकज़ में। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें अगले साल इससे भी ज़्यादा मरकज़ को भिजवाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये जो स्कॉलरशिप का फंड है ये हम लोग यहाँ पे महसूस नहीं करते, लेकिन जब मैं मरकज़ में गया हूँ
تو میں نے دیکھا ہے کہ جماعت یا نظارت تعلیم اس پیسے کو کیسے خرچ کر رہی ہے۔ اس وقت نظارت تعلیم کے تحت 10 سکول ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک گرلس کالج ہے اور ایک بوائز کالج ہے، دونوں جماعت کے تھرو نظارت تعلیم کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت ایک اسپیشل انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل چلڈرن، بہت بڑی کئی کروڑ روپے کا وہ ایک ادارہ ہے جو کام رہا ہے، اس کی کنسٹرکشن بڑی تیزی سے جاری ہے، اور یہاں ان کا ایک جرمن اسکول کے ساتھ پارٹنرشپ کا بھی بہت ہو چکا ہے۔ وہ بھی اس علاقے میں، یعنی پاکستان میں میرا خیال ہے اس جیسا کوئی اسکول نہیں ہوگا اس طرح کا وہ ایک ادارہ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو شاید نہیں جماعت کس قدر خرچ کر رہی ہے تعلیم پہ۔ مرکز نے ایک میڈیکل کالج کے لیے بھی جگہ دے دی ہے، اس کے علاوہ ایک کینسر ہاسپٹل کے لیے بھی جماعت نے جگہ دے دی ہے، اور ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے بھی جگہ جماعت نے دے دی ہے، اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ وہ منصوبے ہیں جن کا ہمیں خبر نہیں ہوتی، اطلاع نہیں، لیکن جب ہم گئے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ جماعت کتنا کام آپ کر رہی ہے ان مشکلات میں۔ تو میری آپ سب دوستوں سے جو ممبر ہیں درخواست ہوگی کہ وہ ہمارے ایسوسیشن کے اس کام میں ہمارا ساتھ بڑھائیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ہم مزید ورکرس کو زیادہ سے زیادہ اسکالرشپ فنڈ بھی اور دوسرے رفاہی کاموں میں حصہ دے سکیں۔ اسی طرح اس سال ہمیں ایک واٹر پمپ کا بھی وعدہ دوست نے کیا، تو انشاءاللہ وہ بھی لگوا دیا جائے گا، اس کی جگہ انشاءاللہ جلد بننا چاہیے۔ تو یہ ہماری ایسوسیشن کی اس سال کی جو بھی رپورٹ تھی کچھ میں نے بتا دی ہے، باقی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب بھی اس کا ذکر کر دیں گے۔ آج کی جو کہ میڈیکل ایکٹ ہے، ہم نے دو ہمارے پروفیسر صاحبان جن کی وفات ہو گئی ہے اس سال، ان کا ذکر خیر بھی کرنا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہمیں پروفیسر محمد شریف خان صاحب کا ذکر خیر ہوگا، اور اس کے بعد مقرر پروفیسر ناصر احمد صاحب پرویز نمازی مرحوم کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ مقرر پروفیسر محمد شریف خان صاحب مرحوم اس ذکر خیر کے لیے محترم عثمان ابراہیم صاحب تشریف لائیں۔ عثمان ابراہیم صاحب۔ کیا تھا تو یہ ہے کہ اس کافی لمبا ہے اور مجھے اس کو مختصر بھی کرنا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں تمہید میں سہیل صاحب لکھتے ہیں اس سے پہلے میں ایک بات جو ہے کہنا چاہتا ہوں کہ مشاعرے کے وقت ہمارے ایک دوست نے مرشد کو رباب سے تشبیہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط حاصل کرنا تھا۔ ہم سوچتے تھے کہ اب کوئی پی ٹی ماسٹر ہمیں ڈرا نہیں سکتا، اب کوئی ٹیچر چھڑی لے کر نہیں آئے گا، مگر ہمارے اساتذہ میں سے بعض ابھی بھی ہمیں اسکول ماسٹر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے سادہ لگتے ہیں، جیسے ہمارے لائبریری چودھری محفوظ الرحمان صاحب، اور اس کے مقابلے کے پاس ایسے بھی اساتذہ تھے جن کے چہرے اکثر پتھرائے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان میں مثلاً صوفی بشارت الرحمان صاحب، ہو سکتا ہے کہ جن کے چہرے پتھرائے ہوئے ہیں وہ اندر سے بہت نرم دل ہوں۔ ہم نے ان گلاب چہروں کو بھی دیکھا جن کو دیکھتے ہی ہم ان کے گرمیدہ ہو جاتے تھے، جیسے سید سلطان محمود شاہد صاحب، جیسے ڈاکٹر پرویز پرویز صاحب۔ یہ تمام اساتذہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ سب زندگی کے اگلے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ جب کوئی نوجوان لڑکپن سے نکل کر جوانی کے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس کے عہد جوانی کی ابتدا عشق سے ہوتی ہے۔
ہم نے بچپن اور لڑکپن میں جس بستی اور جس ماحول میں وقت گزارا تھا وہاں عشق کا لفظ ہی ہم جیسوں کے لیے کفر کے خطرے کی زد میں آنے سے کم نہ تھا، مگر چند نوجوان جو فرحاد جیسا دل رکھتے تھے انہوں نے عشق کی راہ اختیار کرتے وقت ملا کے خوف کو دل سے نکال دیا۔ ان میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا ناصر، اس کے بارے میں اگرچہ ایک مبلغ تھے مگر وہ نوجوان خوبصورت تو تھا ہی مگر روشن خیال بھی اور ترقی پسند بھی تھا۔ آج میں اسی نوجوان کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ جو بعد میں ڈاکٹر پرویز پروازی کے نام سے مشہور ہوا۔ لطف کی بات ہے خاکسار نے 1963 میں کالج میں داخلہ لیا تو پروازی صاحب نے اردو کے استاد مقرر ہوا۔ کالج کے مختلف مضامین کی کلاسوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا جاتا تھا مگر اردو کی کلاس کالج ہال میں ہوتی تھی۔ اس میں اس سال 236 طالب علم داخل ہوئے۔ پروازی صاحب کلاس میں ان ڈراپس سائلنس کا منظر ہوتا تھا، مجال کیا کہ کوئی کسی کرسی کو ہلا دے اس کو فوراً کلاس سے نکال دیا جاتا تھا، مگر دوسری طرف پروازی صاحب کا ایک لہجہ اور پڑھانے کا انداز اتنا دل ربا ہوتا تھا کہ طالب علم بڑی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنتے تھے اور یہی بات ان کو بہت سے دوسرے اساتذہ سے منفرد کرتی تھی۔ کالج کی چھت پر پروازی صاحب کو ایک کمرہ ملا ہوا تھا، وہاں اکثر ہم جیسے جا بیٹھتے تھے۔ اسی جگہ اکثر ان کے شاگرد جا کر ان سے اجازت لے کر سگریٹ پی لیتے تھے۔ میں اس سے پہلے کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا مگر اسی کمرے میں بیٹھ کر مجھے بھی دوستوں نے سگریٹ کی لت لگا دی، لیکن جہاں یہ منفی عادت ہوئی وہیں ایک مثبت عادت بھی پڑی۔ ہم پروازی صاحب کی باتیں بڑے غور سے سنتے تھے، ان سے سوالات کرتے تھے، اسی طرح جو شعر لکھتے تھے وہ انہیں سناتے، وہ انہیں اصلاح بھی دیتے۔ وہیں پروازی صاحب نے ہم جیسوں کو بزم اردو سوسائٹی کے عہدے داروں کا انتخاب کیا اور ان میں خاکسار کے علاوہ مبارک عالم، شمشاد علی سید وغیرہ شامل ہیں۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں ہم نے دوسروں کو سننے کی عادت پڑی اور وہیں ہمیں بولنے کا حوصلہ۔ اس کے بعد خاکسار کو بزم اردو معتمد کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ سوسائٹی کی ادبی سرگرمیوں کی شروعات ہوئی۔ نے کیمسٹری تھیٹر میں ایک مشاعرے کا انتظام کیا۔ اس روز ہم نے معروف شاعر جناب رشید کیسرانی کا کلام پہلی دفعہ سنا۔ وہ ان کے اشعار جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے اور ہمارے کئی دوستوں اب تک ان کے بہت سے شعروں کو ازبر کیے ہوئے ہیں۔ 1964 میں پروازی صاحب نے آل پاکستان اردو کانفرنس کا پروگرام ترتیب کیا۔ اس کانفرنس میں پرنسپل صاحب نے خطبہ استقبالیہ پڑھا جبکہ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب نے خطبہ افتتاح۔ اس کے بعد جناب اختر حسین صدر انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا اور بعد اس کے جناب اشتیاق حسین وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی کراچی کا پیغام پڑھ سنایا گیا۔ ان کے علاوہ پروفیسر سجاد رضوی صاحب